لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوگا۔ تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مختلف رشتوں کے اندر پرویا ہے۔ کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ عطا کیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے، بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے، کسی کو دادا، کسی کو نانی، کسی کو نانا، مختلف رشتے اللہ تعالی نے مختلف رشتوں میں انسان کو پرویا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب کے حقوق بھی بیان کیے اور بتلایا کہ سب کے حقوق کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی اطاعت کے فوراً بعد ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنی اطاعت کے بعد ماں باپ کا تذکرہ فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے، یعنی ماں باپ کا حق ہے۔ آج کے زمانے میں انسان یعنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والدین کے اوپر اس دور میں ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، ان کی عزت و احترام کو، ان کے ادب کو پامال کیا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ہم اس ماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، اس ماں کے ساتھ جس ماں نے ہمیں 2.5 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ماں جب بچے کو جنتی ہے اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم اس ماں
ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جس نے 2.5 سال تک ہمیں دودھ پلایا، وہ ماں جو ہماری مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھتی ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، نہ ہمیں اچھائی معلوم تھی، نہ ہمیں برائی معلوم تھی، نہ ہمیں کسی چیز کا شعور تھا۔ ہم صرف اور صرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، ایک ٹکڑے تھے گوشت کے۔ ہمیں خود سے کروٹ لینا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں خود سے کروٹ لینا بھی نہیں آتا تھا، اور جب ہم اس وقت ہم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو ماں اس مصیبت کو جھیلتی تھی۔ ہم اگر بستر پر پیشاب پیخانہ بھی کر دیتے تھے، بستر گیلا بھی کر دیتے تھے، تو ماں خود اس گیلے پر سو کر ہمیں سوکھے پر سلاتی تھی۔ بچے کی ہر مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتی تھی، ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی تھی۔ میرے عزیزوں، بتلاؤ کیا ماں باپ کا حق یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کریں، ہم ان کی عزت و احترام کو پامال کریں، ہم جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی ماں باپ کی عزت کو پامال کرے گا، کوئی ماں باپ کی عزت کو پامال کرے گا، ان کا احترام اگر نہیں کرے گا، گویا وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے، گویا وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت بھی ہے اور وہی تیری جہنم بھی ہے۔ یہ حدیث میں غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ جس اولاد نے بھی، جس شخص نے بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی فرما برداری کی، گویا وہ اپنا گھر جنت میں بنا۔ اور اگر کسی نے اس کے برعکس کیا، اس کا الٹا کیا، یعنی اس کے ماں باپ کی عزت و احترام کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، برا سلوک کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا، گویا وہ شخص جو ہے اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی انسان، اگر کوئی اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، آخرت میں عذاب اس کے لیے ضرور بھی ضرور ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا مل جاتی ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک واقعہ لکھے ہیں، ایک نوجوان ہے، شادی شدہ، کچھ ہی سال اس کو شادی کے ہوئے،
دن وہ جب نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس کے ماں کے خلاف اس کے کان میں زہر اگل دیا۔ اس کی بیوی اس کے ماں کے خلاف اس کے کان بھر دیے، اور یہ انسان اتنا نامعقول انسان ہے، اتنا سخت دل انسان کہ بیوی کی باتوں میں آ کر فوراً ماں کو مارنے کے لیے نکل گیا۔ جب اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اس کی ماں جو ہے نماز کے حالت میں موجود تھی۔ اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کے حالت میں تھی۔ یہ سخت دل انسان نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھا، اور اس قدر رکھا کہ اس کی ماں جو ہے اپنے مالک حقیقی سے جا ملی، یعنی اس کے ماں کی روح وہیں پر نکل گئی۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ تو کتابوں میں کئی برسوں پہلے لکھا گیا، آج بھی اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ شادی کو 2-3 سال 4 سال ہوتے ہی نہیں، بیوی کی محبت دلوں میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی محبت خاک میں ملا دیتا ہے انسان۔ بیوی کی باتوں میں آ کر انسان جو ہے ماں سے بغاوت کر جاتا ہے، اس کی تحقیقات بھی نہیں کرتا، بیوی نے زہر اگل دیا، فوراً ماں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی میں اور ماں میں اگر بحث و مباحثہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں کا ہی سپورٹ کرے، کیونکہ ماں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے حقوق کو جو بیان کیا ہے، اس کے سامنے بیوی کا حقوق کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ماں کی غلطی ہو تو بھی بیوی کو ہی ڈانٹنا چاہیے۔ بعد میں الگ سے تم اپنی بیوی کو لے کے جا کر سمجھا دو کہ دیکھو وہ میری ماں ہے، ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے ماں کو سمجھا دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے باپ سے بغاوت کر دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، اور گھر چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے، اس سے باتیں بند کر دیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ ماں سے میں بات نہیں کروں گا، باپ سے بات نہیں کروں گا۔ اس قسم کے وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا بیویوں کے چکر میں آ کر ماں کے حقوق کو نہ بھولو، ان کے پیار و محبت کو نہ بھولو۔ ماں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، جب تم پیٹ کے اندر تھے، اس وقت سے لے کر تکلیف کو برداشت کر رہی ہے۔ آج تم 25-20 سال کے ہو گئے، اس کے بیوی کے سامنے تمہاری ماں کی محبت پھیکی پڑ گئی، ماں کی محبت پھیکی پڑ گئی، اور بیوی کی محبت دل میں پیوست ہو گئی۔ افسوس کرنے کا وقت ہے میرے عزیزوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے ماں کے گردن کے اوپر جو ہے پیر اس قدر رکھا کہ اس کی ماں کی روح نکل گئی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کے چچا زاد بھائی آیا، اور اس کو جو ہے تدفین کا وقت جب ہوا، اس کو قبرستان لے کے جایا گیا۔ جب قبر کے اندر جب اتارا گیا، اس کو جو ہے جو کرنا تھا وہ کیا گیا، مٹی اٹی ڈالی گئی۔ جب نکلنے کا وقت جب آیا تو اس کا چچا زاد بھائی جو ہے وہ تو صحیح سلامت باہر نکل گیا، لیکن جب اولاد کی باری آئی نکلنے کی، وہ قبر سے نکلنے کی لاکھ کوشش کیا، لیکن قبر نے اس کو دبوچ لیا، اس سے نکل نہ سکا۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب کے سب نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس آدمی کو کیسے بھی کر کے قبرستان سے یعنی قبر سے نکال لیا جائے۔ لوگوں نے مغفرت کی دعائیں بھی کی، لیکن اس وقت کسی کی دعا کام بھی نہیں ہے، کسی کی دعا کام نہیں ہے۔
قبر نے اس کو جب وہ چڑیا آخر کار وہ انسان روتا چلانے لگا، رونے لگا، چلانے لگا اور چلاتے چلاتے اپنا دم توڑ دیا، مجبور ہو کر لوگوں نے اسی قبر کے اندر اوپر جو ہے مٹی ڈال دیا، ساتھوں سے بھی دفنا دیا۔ پھر یہ سارا ماجرا جو ہے گھر جا کر اس کی بیوی کو بتلایا گیا۔ اب اس کی بیوی ہائے افسوس کر کے رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی یہ ساری غلطی کا جب میں ہوں، میں نے اس کی ماں کے خلاف اس کے کان میں زہر اگلا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسی سزا دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا کتابوں میں، یہ صرف سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں ہوتے، اس سے انسان کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، اللہ ایسے ایسے عذاب انسانوں کو دیتا ہے، لہذا تمہارے سامنے جب ایسی حدیثیں، ایسے واقعات بیان کیے جائیں تو تم اس سے گریز کرو، اس سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی یہ حکم فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا اپنی اطاعت کرنے کے بعد فوراً اطاعت کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فوراً کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ، پھر آگے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، اور تم ان کے ساتھ جھڑکی دے کر بات نہ کرنا، تم ان کے سامنے نرم لہجے سے بات کرنا، تم ان کے سامنے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا، ان کو جھڑکی دے کر بات نہ کرنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ کیا دعا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور نرم لہجے سے، قرآن کہتا ہے کہ نرم لہجے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرم لہجے سے بات کرو۔ انسان کیا کہتا ہے، ارے ابا تمہیں کیا معلوم یار، تم کچھ جانتے ہیں تو خاموش بیٹھو، تم خاموش، کس کو خاموش بیٹھا ہے؟ جو پوری زندگی تیرے لیے، پوری زندگی اپنی تیرے پیچھے داؤ لگا دی تو اس کو خاموش بیٹھا رہا ہے، اس کو خاموش بیٹھا رہا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بیماریاں عطا کر دیتے ہیں، یا ان کے ذہن کو تھوڑا بڑھاپے میں ماں باپ کے ذہن جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، یادداشت تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اولاد کے لیے اصل امتحان کا وقت وہی ہوتا ہے، اولاد کا اصل امتحان کا وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں اور اس کو کوئی بیماری گھیرے یا ذہن کمزور ہو جائے۔ اولاد کا سب سے بڑا امتحان وہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے اپنے ماں باپ کی تکالیف کو برداشت کرے، اپنے ماں باپ کی تکالیف کو برداشت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، کوئی اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا برعکس ہوتا ہے، اس کا برعکس ہوتا ہے۔ ماں باپ، انسان جانتا ہے کہ ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ان کو تکلیفیں ہو جاتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی،
سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو جو ہے اس کے ساتھ گھناؤنی حرکت کرتا ہے، اس کی عزت و احترام کو بھول جاتا ہے۔ اگر ماں باپ تندرست ہوتے تو تیرے محتاج نہ ہوتے، خود کما کر کھا لیتے، لیکن اللہ نے تجھے امتحان میں ڈالا ہے کہ تیرے سامنے ماں باپ کو بڑھاپے میں لا کر تیرے سامنے امتحان لایا ہے، اب تو ہے کہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تیرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو گھبرا گئے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پالے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو بڑی گری بدعا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اللہ کے کلام سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو جو ہے باپ سے بھی اوپر رکھا ہے، کیونکہ ماں جو ہے بچپن میں اولاد کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے اور اس کے خاطر اپنی نیندوں کو قربان کر دیتی ہے، اس کے خاطر اپنی مصیبتیں برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی حدیث نمبر 883 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا، پھر بتلایا تیری ماں، پھر سوال کیا، پھر بتلایا تیری ماں۔ چوتھی بار بھی کہا ابو کا، تیرے والد کا، تیرے والد کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا درجہ جو ہے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ حقیقت میں باپ کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ باپ جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ باپ بھی جو ہے بچے کے خاطر بچوں کے اوپر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے نا، اس مصیبت کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، اس بچے کے خاطر، اس کی ایک مسکراہٹ کے خاطر انسان دنوں رات محنت کرتا ہے، دنوں رات محنت کرتا ہے اس بچے کے خاطر، جو ہے پیسہ کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی بھی موسم ہو، ہلکا پھلکا بخار بھی کیوں نہ ہو، اس بچے کے خاطر وہ دیش ودیش بھی نکل جاتا ہے، صرف اس کی مسکراہٹ کے لیے کہ میرے بچے کا جو ہے وہ مستقبل بن جائے، میرے بچے کا مستقبل بن جائے، میں جو تکلیفیں برداشت کیا ہوں میری اولاد وہ نہ برداشت کرے، اس کے خاطر اس کی مصیبتیں باپ بھی جو ہے اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے بچہ کیا کہتا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے جب مجھے کھلا نہ سکتے تو تم نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا، ایسا سوال کرتا ہے۔ اور اس طرح سوال کرنے کا جو ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اتنا لاڈ پیار کر دیتے ہیں کہ اس کو دینی تعلیم سے دور رکھ دیتے ہیں، اس کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔
علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں معلوم ہوتی، ان کی زندگیوں کے طریقے کے نہیں معلوم ہوتے، صحابہ کے طریقے، صحابہ کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں اس بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ماں باپ سے ایسے سوالات کرتا ہے۔ اگر اس کو ماں باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوگی، دینی تعلیم معلوم ہوگی، دینی تعلیم کی تربیت اس کے اندر موجود ہوگی، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرے گا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ ارے اس ماں سے اس باپ سے پوچھو، جب اولاد کہتا ہے نا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس کے اوپر جو مصیبت کا جو پہاڑ ٹوٹتا ہے، اس باپ سے پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، جو تم کو تمہارے خاطر مصیبتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے کمانے کے لیے، تم کو جو ہے پیدا کر کر بچپن سے لے کر آج 25 30 سال 40 سال کی عمر تک تم کو پہنچا دیا، کھلا دیا پلا دیا، سانس لے رہے جی رہے، یہ سب کس کا دل، کس کی دل؟ تمہارا یہ وجود جو ہے تمہارا، تمہاری یہ جو پہچان ہے کہ تم یہ جانے جاتے ہو اسلام سے، یہ کس کی بدولت ہے؟ تمہارے باپ کی بدولت ہی ہے، تمہارے باپ ہی کی وجہ سے تمہارا اتنا نام روشن ہوا ہے۔ لوگ جانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو اسی باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہی کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس میں بھیجا کرو، دینی تعلیم کی تربیت دو، اور مکاتب و مدرسوں کے اندر جو ہے صرف قرآن ہی لے کر، قاعدہ لے کر، یہ لے کر نہیں بھیجا جاتا کہ سبق سن لیا بھیج دیا، سبق سن لیا بھیج دیا، نہیں میرے عزیزوں، اس کے اندر حدیثیں بھی سکھائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا کرو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد جو ہے اتنی ناشکری ہو جاتی ہے، ماں باپ کے اتنے احسانات، کروڑوں احسانات کو بھول جاتی ہے، اور جھٹکے میں کہہ دیتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک صحابی کا واقعہ تو بہت مشہور سنا ہی ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی روح نکل رہی تھی، وہ نماز کے پابند، ہر چیز کے پابند تھے، صحابی تھے، ہر چیز کے پابند۔ جب ان کی روح نکل رہی تھی تو ان کی روح نکل نہیں پا رہی تھی، اٹک گئی تھی۔ سب نے بہت کوشش کیا، کوشش کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ، ان کے تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ اپنی بیٹے کو معاف کر دے۔ اس کی بڑی ماں نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس کی بڑی ماں نے کہا میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس کے اندر جلا دو، علقمہ کو جلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بری ماں جو ہے معاف نہیں کر رہی ہے۔ اس کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سانس کیوں رکی تھی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بری ماں سے پوچھا تو بری ماں نے کہا اس نے بیوی کے ہوتے ہوئے یعنی مجھ سے زیادہ بیوی کو ترجیح دی ہے، مجھ سے زیادہ بیوی کو ترجیح دی ہے، اس لیے میں اس کی غلطی کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ لکڑیاں جمع کرو، ان کو جلا دو۔ تو دیکھو ماں کی محبت، تو دیکھو ماں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا معاف کر دیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر کر نکل گئی۔ میرے عزیزوں، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی، اولاد کی اتنی کڑی کھوٹی سننے کے بعد بھی، ماں دیکھو، ماں باپ کو دیکھو کس قدر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اولاد کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
میرے عزیزوں جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا تھا، کیا دنیا میں مجھے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنائے، فرما بردار اولاد بنائے۔